حكيم. قال الله تعالى: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، معزز علماء اعظام، مشائخ کرام، یہ پروگرام خلافت راشدہ اور حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے وقوع پذیر ہے، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں عمومی طور پہ جلسوں میں بہت کم جاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، مختلف وجوہات میں سے پچھلے دنوں میں یہیں شیخو پورہ میں ایک جلسے سے ہو کے گیا ہوں، اور میری طبیعت بڑی بے چین ہوئی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں واقعہ صحیح کرتا ہوں. اسٹیج کا ماحول انتہائی بازاری بنا ہوا تھا، لیکن یہاں مجھے بیٹھے ہوئے بڑی خوشی اور اطمینان ہوا ہے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کا رنگ غالب نظر آیا ہے. میں نے کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ سامنے بیٹھے ہوئے لاکھ ہیں، ہزار ہیں، 100 ہیں، یا 2 ہیں، یا 10 ہیں. مقصد اور غرض یہ ہوتا ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں توجہ سے بیٹھیں، اسٹیج کا ماحول سنجیدہ ہو، ہر آنے جانے والے کے آنے جانے پہ تقریر کے درمیان مقرر کو ٹوک کے نعرے بازی کی جائے. میں فطری طور پہ اس کے سخت خلاف ہوں، لیکن یہاں مجھے اطمینان بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ جتنے علماء یا مہمانان گرامی آئے ہیں ان کو ان کے وقت پہ مرحبا کہا گیا ہے، دوران گفتگو کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. یہ جو سٹیج کا تقدس ہے جس کی بحالی میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی دیر کے بعد دیکھی ہے، میں یہ گزارش کروں گا ان تمام ذمہ داران سے کہ آپ جس مجموعے کو چلا رہے ہیں، مرکزی جمعیہ اہل الحدیث العالمی، اس مجموعے کے اندر اس چیز کو آپ برقرار رکھیں کہ دوران گفتگو اگر امام کعبہ بھی آ جائے تو کسی کی گفتگو کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ اس کی گفتگو میں کونین کے امام کی بات چل رہی ہوتی ہے. اور جب کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہو تو کوئی پگڑی والا نہیں، کوئی کلے والا نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، پہنچے تیری جناب میں تو سبھی ایک ہوئے. یہ وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں لوگ عقیدت کی نگاہیں جھکا کے کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، اور رحمت کائنات کی مجلس اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس بزم کے اندر کی جائیں، کونین کے امام نے خود فرمایا کہ کوئی شخص گھر سے چل کے یہ سوچ لے کے آئے کہ میں اس جلسے، حفلے، کانفرنس اور پروگرام اور اجتماع میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی ہیں. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس نظریے سے آئے، ادب کا قرینہ، مجسمہ اور نمونہ بن کے اس مجلس میں بیٹھے اور چلا جائے. فہم کا تو پتہ نہیں کیا لے کر کے گیا ہے، لیکن میں محمد یہ بتاتا ہوں اللہ اسے پورا حج ادا کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اس کی کو کم کیجئے. اور حدیث کے اگلے جملے، تامن حجتہ ولا ينقص من اجری، اسے بغیر کسی قسم کی کمی کے کسی مجلس میں بیٹھ کے پیغمبر کی بات سننے کی بنیاد پہ مکمل ترین حج کا ثواب ملتا ہے. اس لیے جب ہم اس مجلس میں آ جائیں پھر ہمیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے جلسے نہیں کرنے چاہیے. کہیں گیسٹوں کے پاس جلسہ، کہیں گاڑیوں کے پاس جلسہ،
خاموش اے دل، بڑی محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے. کونین کے امام کی مجلس میں ادب کا مجسمہ، عزت وقار احترام کا ایک نمونہ. اور قرآن نے یہ کہا تھا اے لوگو تم اس رسول کی وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو، اور اگر تمہیں رسول کی توقیر کرنے کا اللہ اعزاز عطا فرما دے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر صبح اور شام اس اللہ کی تسبیح کرو کہ اللہ نے تمہیں بہت اچھے کام کرنے کی توفیق عطا کر دی. وَتُوَقِّرُوهُ وقار یہ ہمارے جلسے کا زیور ہوتا ہے، یہ ہماری کانفرنس کا یہ صحرا ہوتا ہے. بات ہے خلفائے راشدین کی. خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، خلیفہ اول، کونین کے امام کی وفات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب رسول اللہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لوگوں سنو، کونین کے امام کا سر مجھ عائشہ کی گود میں تھا. میں اپنے ہاتھوں سے کائنات کے امام کو سہارا دیے ہوئے رحمت کائنات کے ماتھا اطہر پہ، آپ علیہ السلام کی جبین روشن پہ میں اپنے ہاتھ کے ساتھ لمس کر رہی تھی. اسی دوران میرا بھائی عبد الرحمن آیا. بات خلفائے راشدین اور اہل بیت کی ہے. اسی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی، سیدہ عائشہ امہات المومنین میں ایک نمایاں مقام رکھنے والی میرے محمد کی بیوی اور تمام اہل ایمان کی ماں ہے، جن اہل ایمان میں جناب علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ کونین کے امام کا سر اقدس میری گود میں عبد الرحمن ابوبکر صدیق کا بیٹا میرا بھائی آیا. یہی عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کی بیٹی حفصہ حضرت حسن کے نکاح میں آئی. حضرت حسن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے. اور کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید اہل بیت میں صرف جناب علی المرتضیٰ ہیں، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سید نہ حسنین کریمین ہیں. اور لوگوں سنو، جب اہل بیت کے بارے قرآن کی آیت آئی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. مؤنث کے صیغے علماء بیٹھے، میرے شیخ عزیز الرحمن بیٹھے اور محمد حسین شیخ عبوری رحمہ اللہ کی حقیقی جانشین اور روحانی اولاد بیٹھی. آپ پوچھئے کہ یہ مؤنث کے صیغے، اے نبی کی بیویو تم نے نماز پڑھنی، اطیعن اللہ ورسولہ، مؤنث کے صیغے، جمع کے صیغے، اے نبی کی بیویو تم نے رسول کی اطاعت کرنی، تم نے پروردگار عالم کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی بیویو تم میرے محمد کا اہل بیت ہو، خدا نے تم کو پاک کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے. اللہ نے ہر کمی سے تمہیں پاک کیا، ہر ٹیڑھ سے تم نے پاک کیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی بتاؤ امت کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں کوفہ کے منبر پہ کہا تھا، علی کی نظر میں محمد کی امت میں سے اگر سب سے بڑھ کے کوئی فقیہ ہے تو عائشہ کی ذات ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اور پوری امت کے اندر وہ حدیث جس حدیث کے اندر یہ موجود ہے، سنن کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے امت اہل السنہ والجماعہ
اتفاقی طور پہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے فقاہت کے سب سے اونچے مقام پہ اگر کوئی فائز ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. اللہ کی قسم یہ روایت سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی اور سے منقول نہیں ہے. تجھے پتہ چل گیا کہ علی المرتضیٰ سب سے بڑے فقیہ ہیں، بتانے والی عائشہ ہے. تجھے پتہ چل گیا سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بتانے والی عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ ہے. تجھے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر کوئی بات کی تھی. فاطمہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں اگر عائشہ مجھے قسم دے کے نہ پوچھتی کان کے اندر بتائی گئی بات میں سوائے ماں عائشہ کے کسی اور کو نہ بتاتی، وہ بات چھپی ہوئی چلی جاتی اور لوگ سمجھتے پتہ نہیں کونین کے امام نے حضرت فاطمہ کے کان میں کیا کہا تھا، اور لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے. لیکن عفیفہ کائنات نے جب قسم دے کر کے پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلا کر کے گئے ہیں اے میری بیٹی، میرے خاندان میری نسل میں سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ بیٹی تو ہے اور تیرے باپ کے جانے کی تیاری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت منظر عام پہ لائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ فقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ فقیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرار دیتے ہیں. خلافت راشدہ کا دور ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سسر ہیں، بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہیں. علی المرتضیٰ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں. فرمایا میری بیٹی فاطمہ علی کو بھی بلاؤ، حسنین کریمین کو بھی بلاؤ. اٹھاؤ آپ اپنی شیعہ کی کتابیں اٹھا لیجئے، اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں اٹھا لیجئے کہ جس چادر کے اندر کونین کے امام نے لپیٹ کر کے کہا تھا اے اللہ میری بیویوں کو اہل بیت تو نے خود بنا دیا ہے. علی کے بارے میں دعا کر رہا ہوں، حسنین کریمین کے بارے دعا کر رہا ہوں اور تجھ سے گزارش کر کے یہ کہہ رہا ہوں اللہم ہاؤلائی اہل بیتی. وہ چادر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ میرے بھائی عبد الرحمن نے مجھے تحفے میں عطا کی تھی، اور اسی چادر سے کونین کے امام جب دنیا سے انتقال کر کے اخروی کے جہان کی طرف گامزن ہوئے اور آپ علیہ السلام کا وقت رحلت آیا اور آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری سانسیں کف سے انصری سے پرواز کر گئیں، آپ نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، دنیا کو اس دار فانی کو چھوڑا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اس دھاری دار چادر سے میں نے کونین کے امام کے جسم کو لپیٹا اور ڈھانپا. ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ جسد انور سے چادر سڑ پہ کی ماتھے کو بوسہ دے کر کے کہا اے کونین کے امام جو وقت رحلت اللہ نے آپ پہ لکھا تھا وہ آ چکا. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ آپ کے اوپر 2 مرتبہ وقت رحلت کو جمع نہیں کرے گا. اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی پڑ گئی، سقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے. اٹھائیے آپ روایات، اہل السنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے کہ وہ کسی صحابی کو بنیاد بنا کے کسی صحابی پہ تان کرنے کے قائل، وہ بولے تو صحیح، کسی صحابی کی محبت بیان کرتے ہوئے کسی دوسری صحابی کی تنقیص کرنے کے ہم قائل نہیں. یہ کہتے جی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عمار تجھے ایک باغی جماعت شہید کرے گی. ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے. کس کے لشکر میں تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے. لیکن سنو، حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. زبیر میرے محمد کی پھوپھی کا بیٹا ہے، بھائی لگتا ہے، اسما کا خامند ہے. عبداللہ ابن زبیر کا یہ والد ہے. عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جب کونین کے امام مدینہ طیبہ تشریف لائے بچے نہیں ہو رہے تھے. یہودیوں نے کہا ہم نے اپنے کاہنوں سے مل کر کے جادو کر دیا ہے، مسلمان اپاہج ہو گئے، بانج ہو گئے، اولادیں نہیں ہوگی. مدینے میں سب سے پہلا بچہ اسما کے گھر میں پیدا ہوا، نام کونین کے امام نے عبداللہ رکھا. فرمایا او یہودیوں تمہارے سارے جادو آج خدا نے عبداللہ کو دنیا میں بھیج کے توڑ دیے. اسی عبداللہ کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑتی عطا فرمائی. ان کے باپ زبیر جن کے بارے کونین کے امام نے فرمایا ہر شخص کا حواری ہوتا ہے. زبیر میرا جنت کے اندر سیکورٹی گارڈ ہے, مجھ محمد کا حواری ہے. اے زبیر جو تجھے قتل کرے گا وہ دوزخی ہے, اے زبیر جو تجھے قتل کرے گا وہ جہنمی ہے. حضرت زبیر سیدہ عائشہ کے لشکر میں تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے. یہ شہید ہوئے جب جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہوئی. ہم حضرت طلحہ حضرت زبیر کی شہادت کو بنیاد بنا کے بالکل حضرت علی پہ اعتراض نہیں کریں گے, چونکہ درمیان کے اندر ایک تیسرا گروہ گھس آیا تھا جو سازش کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو صحابہ پہ تان کا موقع ملے. خلافت راشدہ مودت کی خلافت ہے, مدارات و موالات کی خلافت ہے, اتحاد یگانگن کی. ان لوگوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ شاید یہ لڑتے تھے. لوگوں سنو, سقیفہ بنی سعدہ میں گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشم کہ بچوں کی ان کی نسل کی میٹنگ اپنے گھر میں بلائی کہ کونین کے امام دنیا سے چلے گئے ہیں, ایک امیر کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ سارے کا سارا لائحہ عمل ایک امیر کی اطاعت کے اندر کیا جائے, اختلاف نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا موقع آیا تو اختلاف ہو گیا. ماشاءاللہ مولانا منظور صاحب تشریف لے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا موقع آیا, اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ آپ کا لباس اتار کے اوپر کپڑا ڈالیں, اور کسی نے کہا کہ لباس اتارنا نہیں ہے بلکہ لباس سمیت غسل دینا. غسل کی باری چل رہی, اختلاف ہو گیا. فرماتی ہیں میں گواہ ہوں اس بات پہ اور اللہ کو اس بات پہ گواہ بناتی ہوں, جتنے وہاں غسل دینے والے بیٹھے ہوئے تھے سب پہ نیند طاری ہو گئی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے گوڈوں سے لگ گئیں, اور جب ان پہ غنودگی اور نیند طاری ہوئی اس کے بعد وہ نیند سے جب اٹھے تو میرے گھر کے ایک کونے سے آواز آئی حادثے غیبی کی طرف سے کہ محمد کے کپڑے اتار کے اوپر کپڑا رکھ کے غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ کونین کے امام کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا. ابو داؤد شریف میں موجود, سنن النسائی میں ایک ترک موجود, مسند احمد میں موجود, سلسلہ صحیحہ میں موجود, اور 6 شیعہ کتب کے اندر موجود. میں ذمہ دار, میرے بزرگ محترم جناب عزت مآب عزیز الرحمان صاحب اس حوالے کے ذمہ دار جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر خلافت پہ کسی کو اختلاف تھا تو آواز آ جاتی. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ سقیفہ بنی سعدہ میں ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. ایک خلیفہ سب سے پہلے قوم کے عقائد پہ بات کرتا ہے. مجھے وزیر قانون صاحب کی گفتگو سن کے بڑی خوشی ہوئی, اور آپ اور مجھ کو بہت کچھ ملا کہ یہ لوگ اگر دل کی آنکھوں سے سنیں اور بیان کرنے والا دل سے بیان کرے, داد لینا, شاباش لینا, دنیا کی دولت حاصل کرنا, چمک ہائے وائے حاصل کرنا, اگر اس کی نظر میں نہ ہو تو اللہ باتوں کو دل میں اتارتا ہے. ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگین بیانے کی, نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے افسانہ خانے کی. ہم تو لوریوں پہ لگ گئے, حقائق ہم نے ان لوریوں کی لے میں گم کر دیے. آئیے حضرات دیکھیے, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ شیعہ کتب اور اہل سنہ کا ایک ترک میں یہ ہے کہ توقف کے ساتھ بیعت کی, لیکن جہاں شیعہ اور سنی کتب اکٹھی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر یہ بات متفقہ طور پہ موجود کہ سب سے پہلے مجمع کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ اگر کسی نے بیعت کی ہے تو وہ علی المرتضی کی ذات ہے. میں نے 17 شیعہ کتابوں کا حوالہ لکھ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی لاہور کے ایک جلسے میں قاری عبد المتین صاحب رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں, اللہ ان کی قبر منور فرمائے, ہزاروں کے اندر یہ لٹریچر تقسیم کروایا تھا کہ لوگوں پڑھو. اور اس کے اندر یہ بھی موجود تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بیعت ہوئی
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب کھڑے ہوتے نا تہمد باندھا کرتے تھے، پہلے تہمد کو ٹھیک کیا کرتے تھے، پہلے تہمد کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ لباس کو ٹھیک کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر مجلس سے قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت علی نے شلوار اپنی تہمد اس لیے ٹھیک نہیں کی کہ کوئی سبقت نہ لے جائے، اسی طرح تہمد کو پکڑا، اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ منہ رکھوں، تجھے تاریخی حقائق ان سے آگاہ کروں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوتی، سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہے اسماء بنت امیس، کیا نام ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ سے پہلے اسلام لائیں، ہجرت سے پہلے اسلام لائیں، اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، حضرت جعفر کے نکاح میں آئیں۔ کس کے نکاح میں آئیں؟ حضرت جعفر کے نکاح میں۔ حضرت جعفر شہید ہوئے 6 ماہ کے بعد کونین کے امام نے جعفر کی بیوی، علی کے بھائی کی بیوی، جعفر ابن ابی طالب کی بیوی کا نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق سے پڑھایا۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر کی بیوی کا نکاح کس سے پڑھایا؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ کس نے پڑھایا؟ کونین کے امام نے خود پڑھایا۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی سب سے پہلے جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، داعیہ کے فرائض اسی اسماء نے سر انجام دیے، اور سب سے پہلے کونین کے امام کی خدمت میں حضرت حسن کو کوئی اٹھا کے لایا تو یہی اسماء تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء سے کہا، اے میری بیوی اسماء، تو نے آج کے بعد خیمہ علی کے گھر میں لگانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر دور تھا، عفیفہ کائنات ام المومنین عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی دیوار سانجی تھی۔ ایک حجرہ، ایک کا منہ اس طرف تھا، دوسرے کا منہ اس طرف تھا۔ تو نے اس حجرے میں رہنا ہے اور تمام تر تیمارداری کے فرائض تو نے سر انجام دینے۔ امیر المومنین ابو بکر کی بیٹی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی محمد رسول اللہ کا جگر سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کی ماں فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، عزت حیا وقار احترام کا کلہ فاطمہ، تیمارداری کے سارے فرائض کون انجام دے رہا ہے؟ حضرت، اور بولیں تو صحیح، حضرت اسماء بنت امیس۔ حضرت حسن کی عمر 6 سال ہے، حضرت حسین کی عمر 5 سال ہے۔ 6 اور 5 سال کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ان کے چھوٹے بیٹے حسنین کریمین، حضرت حسن کی عمر 6 سال، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 5 سال۔ ان دونوں شہزادوں کو کھلانے اور نہ رونے دینے کی ذمہ داری ابوبکر صدیق اپنی بیوی اسماء کی لگاتے ہیں۔ لوگوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 27 ماہ ہے۔ کتنے ماہ ہے؟ 27 ماہ۔ ان 27 ماہ میں ابوبکر صدیق نے حسنین کریمین کو رونے دیا نہیں، کوئی آنچ آنے دی نہیں، کوئی کانٹا چھپا نہیں، کوئی دھوپ پڑی نہیں، شہزادگی کے بل پہ کوئی آنچ آئی نہیں۔ 27 ماہ کا دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ کو خلافت راشدہ کے اس بابرکت دور کے اندر جہاں عقائد سکھائے جا رہے ہیں، معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا اسے سن لینا چاہیے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے صدیق اکبر کی زبان سے یہ آیت سنی، میرے ہوش حواس قائم ہوئے، میں نے سمجھا یہ آیت اب نازل ہوئی ہے۔ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد وفات پا چکے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے، اللہ حی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئی۔ ایک خلیفہ راشد سب سے پہلے امت کے عقائد کی فکر کرتا ہے۔ حضرات، بات چلی خلافت راشدہ کی، بیچ میں رنگ آیا اہل بیت کا۔ خلیفہ راشد سب سے پہلے عقائد سنوارنے کے بعد
عقائد پہ استقامت کا پہرا بٹھانے کے بعد رسول اللہ کی تجہیز و تکفین اپنی امامت سیادت قیادت میں سر انجام دینے کے بعد میرے محمد کا چھوڑا ہوا لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت کائنات دین مکمل کر کے گئے، لیکن کچھ پروجیکٹ ابھی جاری تھے۔ آنے والا خلیفہ کونین کے امام کے پروجیکٹس کی تعمیل کرتا ہے۔ یہاں ہماری آنے والی حکومتیں آتے ساری پچھلی حکومت کے سارے کام بند کراتے ہیں، نقصان قوم کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک کوئی متفقہ اعلامیہ نہیں بنایا کہ جس پہ یہ ساری حکومتیں متفق ہو جائیں، کوئی آئے کوئی جائے، ملک و قوم کی ترقی کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہم آج خلافت راشدہ میں تمام حکومتی عمائدین کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رومی فوجی جو لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے، رسول اللہ نے لشکر بھیجا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ بن کے سامنے آ گئے، کہا جاتا ہے کچھ مدعیان نبوت ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کر دیا، کہا جاتا ہے کچھ مرتدین ہیں جو نئے اسلام کے اندر داخل ہونے والے تھے، آج وہ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ آپ جتنے سینئر فوجی افسر اور سالار ہیں وہ سارے کے سارے لشکر اسامہ میں ہیں۔ تم اگر لشکر اسامہ کو بھیجو گے مدینہ خالی ہو جائے گا، مدعیان نبوت چڑھائی کر دیں گے، مانعین زکوٰۃ چڑھائی کر دیں گے، اور اسلام کے اندر نئے داخل ہو کے مرتد ہونے والے، ارتداد کی طرف جانے والے، یہ سارے کے سارے مسئلہ خراب کر دیں گے۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لشکر اسامہ آپ نہ بھیجئے تو کئی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو دوسرے تیسرے مسئلے ہیں، صدیق کی ذاتی جان کو بھی مسئلہ ہو، جس کام کو کونین کے امام نے شروع کیا اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ جب اس لشکر کو بھیجا گیا، اس لشکر کو روانہ کیا گیا، تو تمام قسم کے لوگوں کا مکو ٹھپ گیا، منہ بند ہو گیا، شرارت غائب ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کے امیر کے پاس رومیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تو ہم کس باقی مولی ہیں۔ اللہ نے رسول کی سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے کفر، مانعین زکوٰۃ، مرتدین اور مدعیان نبوت کے دلوں پہ صدیق اکبر کی چھاپ بٹھا دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختصار کے سنجد باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، لوگوں مجھے بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بہادر کون تھا؟ سب نے بیک زباں کہا، اتفاق، اتحاد، باہمی یگانگت سے متفقہ اعلامیہ، بیانیہ، نیریٹو سامنے یہ آیا، اے علی المرتضیٰ یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے بہادر اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، سب سے بڑھ کے اگر کوئی شجاع ہے تو وہ آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں یہ تمہاری بات ہے، لوگوں یہ تمہارا کہنا ہے، لیکن مجھ سے سنو، مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے بہادر کون تھا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں تم کو یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے اگر کوئی بہادر تھا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مال بھی دیتے تھے، وہ جان بھی دیتے تھے۔ لوگوں ہم تو تمہیں میدان کے اندر لڑتے ہوئے نظر آتے تھے، اور کفر کا سارا زور رسول اللہ کی ذات گرامی کی طرف ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دفاع سب سے مشکل کام ہوتا تھا۔ ہم تمہیں لشکر کے اندر لڑتے نظر آتے، حضرت رسول اللہ اپنے دفاع کے لیے اگر کسی کو رکھتے وہ صدیق اکبر کی ذات ہوتی، وہ عمر فاروق کی ذات ہوتی۔ رسول اللہ کے صحابہ میں سے سب سے بڑھ کے کون دلیر؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ بتایا کس نے؟ جناب علی المرتضیٰ۔ اور پھر اس واقعے کو بھی کوٹ کیا کہ کلیجے شک ہو گئے، ایک طرف کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، بنو حنفیہ نئے نئے مسلمان تھے، یہ مسیلمہ کذاب کی محبت میں اس کے ساتھ مل گئے، جنہیں ہم مرتدین کہتے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، دل گردے پانی ہونے لگے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نے استقامت دکھائی۔ فرمایا لوگوں آسمان سے جھیلیں آ کے صدیق کا جسم بھی اچک لیں اور نوچ لیں، صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے گئے پروجیکٹ میں کسی قسم کی تاخیر کا قائل نہیں ہے۔ کتنے دنوں کے بعد یہ لشکر واپس آیا؟ 40 دن کے بعد۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد۔ رومیوں کے دل میں یہ بات بیٹھی، یار ان کا نبی ابھی فوت ہوا ہے، چند دن ہوئے، ایک طرف لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو گئے،
ایک طرف نئے قبائل جو اسلام لا چکے تھے مرتد ہو گئے. اتنی بڑی فوج اگر اس نے ہمارے لیے بھیجی ہے مدینے میں، پتہ نہیں کیا رکھا ہوگا. اللہ نے اس عمل کو برکت والا بنایا اور بیس اور بنیاد کو مضبوط کیا کہ اگر خیر والے پروجیکٹ میں گزارش کروں گا کسی حکومت نے شروع کیے ہوں تو آنے والی حکومت انہیں ختم نہ کرے بلکہ پایا تکمیل تک پہنچائے. ملک و قوم کے فائدے کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے آئیے، سیلاب زدگان کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے حکام بالا تلک یہ آواز پہنچائیں کہ کرسی ہے تمہاری، جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. کرسی ہی ہر شے ہوتی، اقتدار ہی ہر شے ہوتا ہے. لوگ لٹ گئے، لوگ بہ گئے، جانور مر گئے، متا لٹ گئی اور تمہیں اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی. چودھری پرویز لائی صاحب نے معذوروں کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے. اعلان خوش آئند ہے اور سب سے پہلے اس اعلان کا آغاز امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. معذوروں کے لیے وظائف جاری ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک حسنین کریمین کو کسی قسم کی آنچ آئی. 6 سال حضرت حسن کی عمر، 5 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر. ہاں اٹھایا تو کاندھوں پہ اٹھایا، دیا تو بوسا دیا. ایک مرتبہ دوران خطبہ منبر سے اتر کے چوما کہ یہ میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے پیٹ پہ لٹایا، لوگوں کو بتایا میرے محمد کی سنت ہے. دور میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا. عمر فاروق کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم آئی. اہل بیت خلافت راشدہ، ایک گل کی ایک پھول کی جڑی ہوئی پتیوں کا نام ہے جو مل کر کے گلدستہ بن کے کائنات کو روحانی چھاؤں عطا کر دی. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک 10 سال تک رہا. حسنین کریمین کو کوئی آنچ آئی نہیں، کوئی کانٹا چبھا نہیں، کبھی دھوپ پڑی نہیں، بلکہ گریڈ بنائے. ابوبکر صدیق کے دور میں وظائف برابر ملتے تھے. حسنین کریمین کے وظیفے ڈبل کیے. فرمایا عمر کا بیٹا عبداللہ اگر 10 روپے لے گا تو حسنین کریمین کو 40 ملیں گے. کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی، میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی نہ کوئی توپ لگی نہ بھئی کسی نے بری نظر نہ ویکھن دی جرت کی تھی. انہیں پتا تھا فاروق ہے نسلیں اجاڑ کے رکھ دے گا. انہیں معلوم تھا اشداء علی الکفار ہے، کسی سازشی کی سازش چل سکی نہیں. دور فاروقی میں شباب کو پہنچے، حسنین کریمین اپنی جوانیوں کو پہنچے. تعلیم کا انتظام امیر المومنین نے کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور بات آگے چلی جائے اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اہل السنہ کے نزدیک 2 طرق ہیں اور شیعہ کے نزدیک صرف 1 طرق ہے. اہل السنہ کے نزدیک جو 2 طرق ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جناب علی المرتضیٰ نے پڑھایا، اور 1 طرق یہ ہے کہ صدیق اکبر نے پڑھایا. لیکن شیعہ کا صرف 1 طرق ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، جنازے کا وقت آیا، صدیق اکبر تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی جنازہ پڑھاؤ. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا امیر المومنین جس امت میں ابو بکر موجود ہو وہاں علی مصلی پہ آ سکتا نہیں. اہل السنہ کے 2 طرق اور شیعہ کا 1 طرق میں نے آپ کے سامنے رکھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خلافت راشدہ اور اہل بیت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی میرے محمد کے گھر میں ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آواز بلند کر لیا کرتی تھی. صرف ایک موقع پہ اختلاف ہوا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اختلاف کو نقل کرتی ہیں، سیدہ عائشہ اس اختلاف کو نقل کرتی ہیں، جہاں یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ ہر بندہ جہنم سے ہو کے گزرے گا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو سب کو کہا، کیا آپ بھی نعوذ باللہ جہنم سے ہو کے گزریں گے؟ کیا میں بھی جہنم سے ہو کے گزریں گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کو بھی گزرنا پڑے گا. رحمت کائنات نے غصے کا اظہار فرمایا حفصہ استدلال کرنے سے پہلے اگلی آیت پڑھ لیتی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. جو تقوی کی دولت والے ہوں گے اللہ انہیں محفوظ فرمائے. روایت کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں. سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ نقل کرتی کہ جبریل آسمان سے تشریف لائے اور کہا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے. رسول اللہ کو فرمایا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ حفصہ سے محبت کیا کریں، اسے تو اللہ نے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنا دیا. عمر کی بیٹی، رسول کی بیوی، ایمان والوں کی ماں،
گویا اہل بیت کی ماں، گویا اہل بیت کی ماں. یہ ایک چیز ہے. پچھلے دنوں ایک جلسے کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اہل بیت کوئی اور شے ہیں، صحابہ کوئی اور شے. حضرات صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول پہ حالت ایمان میں ایمان لے آئے، اپنی زندگی میں رحمت کائنات کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لے، رحمت کائنات پہ ایمان لائے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھے. وہ آپ کے خاندان میں سے بھی ہو، جب کلمہ پڑے گا تو صحابی رسول بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ صحابی اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت بن جائے گا. ابو لہب خاندان سے ہو، محمد کی غلامی قبول نہ کرے، اس کا خاندان، اس کے کام، اس کی سیادت اس کے کام نہیں آئے گی. یہاں کام آئے گی محمد رسول اللہ کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ کا کلمہ حضرت عمر فاروق کی بات کر کے میں اگلے 2 خلفاء کی بات کسی اور موقع کے لیے رکھوں گا. یہاں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. دور آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. آپ سب جانتے، بیت المقدس کو جانتے، مسجد اقصی کو جانتے، ایران کو جانتے. ایران کا نام آپ نے سنا. یہ ایران کس کے دور میں فتح ہوا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور خلافہ راشدہ، خلیفہ راشد جب فلسطین میں آتا ہے تو جسد اطہر پہ جو جوڑا ہے اس کو 4 پیوند لگے ہوئے. 4 پیوند لگے. کتنے پیوند؟ 4 پیوند لگے نے. تے غلام اسلم کوڑے تے بیٹھا ہے تے امیر المومنین نے واگاں اچ پھڑیاں، واگاں اچ پھڑیاں. تے ادھروں شام چ داخل ہو گئے، یروشلم قریب آ گیا. اسلم کہنے لگا امیر المومنین مینوں شرم آندی ہے، لوگ کی کہن گے، تسی سوار ہوو میں لگام پھڑنا. فرمایا تینوں لوکاں دا حیا آئے تے میں اللہ نو جواب نہیں دینا؟ تینوں لوگ یاد آ گئے نے تے مینوں اللہ بلاؤن دی کوشش، تجھے لوگوں کا منہ مار رہا ہے. اگر تیرے حق کو چھوڑ کے چھین کے میں عمر سوار ہو جاؤں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سوار تو ہوگا، لگام میں پکڑوں گا. اسی طرح لگام پکڑ کے جب یروشلم، فلسطین، مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی کے قریب پہنچے، وہاں سارے ان کے ربی کھڑے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے، رسول کے جس صحابی کا کونین پہ سکہ چلے گا وہ جب داخل ہوگا تو اس کا غلام سوار ہوگا. اللہ نے قرآن میں بھی کہا، اللہ نے قرآن میں بھی کہا تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اوے قرآن کی نظر سے دیکھ، تجھے یہ رکوع کرتے نظر آئیں گے، تجھے سجدہ کرتے نظر آئیں گے. اگر جہلمی کی نظر سے دیکھے گا تو لڑتے نظر آئیں گے، اگر کسی فاسق کی نظر سے دیکھے گا تو لڑتے نظر آئیں گے، کسی فاجر کی نظر سے دیکھے گا لڑتے نظر آئیں گے، کسی سازشی کی نظر سے دیکھے گا لڑتے نظر آئیں گے. تراہم، قرآن آندا میری نظر نہ بیس، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر قرآن کہتا ہے میری نظر سے دیکھے گا ان کی جبینوں پہ سجدے کے نشان نظر آئیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کلا قرآن ہی نہیں، میں پروردگار نے پہلی امتاں دے نبیاں تے جڑیاں کتاباں کلیاں نے انہاں کتاباں نوں بھی ابو بکر دے عمر دے تذکرے نہ پڑھ چھڑیا. ہم نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے اس میں یہ موجود. خلیفہ راشد، یہاں ہمارا جب کوئی امیر المومنین بننے لگتا ہے تو فرانس سے شیروانی سل کے آتی. کہاں سے لگا کے زخم چہرے پہ نمک سے مساج کرتے ہیں. غریب شہر کے بچے ترستے ہیں، ایک ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے. اور کئیاں دیاں شیروانیاں درمیان چی سلیاں رہ گئیاں، منہ بنے رہ گئے کسی دے وزیر اعلیٰ دے، کسی دے ایتھے بھی شیروانی آئی. کیا آیا؟ چونکہ شیخ الاسلام، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ پنجابی خطیب تھے، تو اس لیے میں پنجابی میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. کیا آیا؟ بولیں سارے، شیروانی آئی. کیا آیا؟ وہ سارے بولیں شیروانی آئی. ترکی نسل کا گھوڑا آیا، مرصع مزین تلوار آئی. امیر المومنین اے شیروانی پالو، ایک ہی کرو، خلافت راشدہ، شیروانی پالو. یہاں ٹائی شائی لگا کے مانگنے جاتے ہیں، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. امیر المومنین عزت دا مسئلہ ہے. امیر المومنین اے شیروانی پالو، ترکی گھوڑے تے بہ جاؤ. سامنے رومی، ربی، یہودی، عیسائیاں دے بڑے پوپ کھڑے نے. وہ کی آکھن گے کہ مسلماناں دے امیر دے جسم تے جڑا لباس ہے انہوں پہ بند لگے ہوئے نے، انہوں ٹاکیاں لگی. یا عبیدہ ابن الجراح
कुंत मरजूवन इंदी, उबैदा मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, मुझे तुझ पे बड़ा फख्र है। सुन, नहनु अज़ल्लन्नास व अहकरन्नास अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फकैफ नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैरि मा अअज़्ज़नल्लाह। उबैदा, हम कौनैन के जलील तरीन लोग थे, हम कायनात के हकीर तरीन लोग थे। उमर को जानते हो? उमर कुरैरा की बकरियों की मेंगरियां इकट्ठी किया करता था। उमर को जानते हो? उमर का बाप खत्ताब उमर को सजा दिया करता था। हम कायनात के रुसवा तरीन लोग थे, हम रुसवाए जमाना थे। ए उबैदा, आज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम आया। क्या आया? सारे बोले क्या आया? ऊंची आवाज से बोले क्या आया? इस्लाम आया। अअज़्ज़न अल्लाहु बिल इस्लाम। ए पग्गां ते कुल्लियां ना इज्जत नहीं मिलदी, उमर नु अल्लाह ने इज्जत अता कीती है ते मुहम्मद दे दीन ते इस्लाम दी वजह तो अता। अज शर्को गरब च उमर उमर होण डई। कैसरो किसरा दे सामने, उन्हां दी शराब दे जाम दे सामने मेरा कोई नां लैंदा है, ओदे हथ कंबदे ने ते शराब दा प्याला थल्ले डिग के टुट जांदा है। ओदे दो सिक्योरिटी गार्ड लुक के आउंदे और वेंदे ने कि दुनिया दा सब तो वड्डा हुक्मरान ते हजारां सिक्योरिटी गार्ड, एडी वड्डी सल्तनत जिदा नां सुन के कंबदा है, वेख के ते आइए ओ किस हाल च। 3 रिवायत इख्तिसार के साथ जब पहुंचे तो एक शख्स मस्जिद नबी में लिपाई करने के लिए मट्टी गो रहा था। कहने लगे मुसलमानों के अमीर को मिलने के लिए हैं। कहा अभी मिला देते। मट्टी से निकले, पांव धोए, कहा अस्सलाम वालेकुम, बतलाइए मैं ही अमीरुल मोमिनीन। दूसरी रिवायत, किसी से पूछा कि मुसलमानों के अमीर से मिलना है जिसके नाम के चर्चे कैसरो किसरा के अवानों में है। बताया गया कहीं रास्ते में चलते देख लेना, कहीं सरे राह अपने बाजू को सहारा बना के कहीं लेटे हुए नजर आ जाए। देखा तो अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला एक दरख्त के नीचे लेटे हुए, एक तरफ से धूप पड़ रही और साए की तरफ हो रहे हैं। देख के कहते हैं कि हमारे हुक्मरान के करोड़ों से कोटि गार्ड हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें इस तरह चैन की नींद सोते नहीं देखा। तेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत और आखिरत की बका और मोहब्बत होती तो तू नरम गद्दों की फिक्र ना करता, तू अपनी कब्र की फिक्र करता। कहा उन दोनों ने, ए उमर तूने इंसाफ किया, तुझे कौम का एतमाद मिला, आज तू सरे राह लेटा है। हमारे हुक्मरानों ने जुल्म किया, उन्हें सोनों के तख्तों पे भी नींद नहीं आती। फिर ये बाग, ये तख्त, कैसरो किसरा के ऐवान में एक सोने का बाग था, सोने का फर्श, उसमें सोने के पौधे, उसकी पत्तियों में खुशबू डाली जाती थी, पूरे माहौल को मुअत्तर करती थी। उखाड़ करके अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में लाया गया। अमीरुल मोमिनीन कहते मदीने के यतीमों को लाओ, मैंने अपने हाथ से खर्च करने। और जो ये सोने का बाग लेके आए, सोने का हार नहीं, सोने का बाग, सोने के पौधे बाग लेके आए। उन्होंने कहा आज तक फिर अमीरुल मोमिनीन ना बह के रंग बिरंगियां डिशां खावांगे, बकरा मटन बीफ चलेगा। उस दिन किस्मत से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट ज़िबा किया था और मदीने के गरीबों यतीमों बच्चों को खिला रहे। ओ ना ऊंट ना खाता और ना क्या घर जावांगे तो कुछ जगी चीज खावांगे, कुछ चस्का लावांगे। हजरत घर तशरीफ लाए, पर्दे के पीछे से उम्मे कलसूम हजरत अली की बेटी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने एक प्याला आगे किया। उस प्याले के अंदर रिवायत के अंदर मौजूद है कि पानी के अंदर रोटी भिगोई हुई थी और थोड़ा सा उसमें जैतून का तेल था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े इत्मीनान न चक्या, फरमाया खाना है तो खा लो, असीं यही खाई है। गज़वा कैसारिया, ये यरूशलेम, ये मस्जिद अक्सा, इसका सालार बना के भेजा उमर फारूक ने हजरत अमीर मुआविया को। किसको? हजरत अमीर मुआविया। सब कहिए रजी अल्लाह ताला, ऊंची आवाज से रजी अल्लाह ताला। ये इस्लाम का वाहिद मार्का है, ये इस्लाम का वाहिद मार्का है जिस मार्के के अंदर रूमियों की कमर टूट गई। 80,000 रूमी कत्ल हुए। कितने रूमी? कितने रूमी? 80,000। जब रोमियों की कमर टूटी तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुआविया, अब मोहम्मद का दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक सूरज की किरणें पहुंचती। एक दिल में बात थी कि या खुदा मुझे तौफीक अता कर कि मैं कब्रस पार यूरोप में झंडे गाड़ूं। दौर सैयदना उस्मान का आया, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, मिन्नत की,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خواہش تھی کہ قبرص جسے سائپرس کہتے تھے یورپ میں انگلش میں وہ فتح کروں، لیکن اس کے لیے باہری بیڑوں کی ضرورت ہے، آپ بچن خاص کیجئے، میں معاویہ یہ چاہتا ہوں فاروق کی خواہش کو پورا کروں۔ اور فاروق وہ کہ کونین کے امام نے فرمایا تھا ہر امت کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جس کو اللہ الہام کرتے ہیں، میری امت کا شخص جسے الہام ہوتا ہے وہ عمر فاروق ہے۔ میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جاتا وہ عمر فاروق کا سر ہوتا۔ لوگوں اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، لوگوں عمر کو جب شیطان دیکھتا ہے رستہ چھوڑ جاتا ہے، یہ معاویہ میرے عمر کا انتخاب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچت خاص کیا، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا بحری بیڑا کس نے بنایا؟ او بولیں حضرت تانوں انہاں یہ دسیا ہے کہ لڑدے نے انہاں کالی اینک لائیے، انہاں اسی دس دیں تراہم رکان سجدہ، اسی قرآن دی اکھ نہ وینے، اسی قرآن دی نظر نہ وینے۔ 80,000 رومی قتل ہوئے، کفر کی کمر ٹوٹی، اور یورپ میں اسلام کے جھنڈے لہرانے کی عمر فاروق نے جو بات کی جناب عثمان کے دور، چھوٹا موٹا بحری بیڑا نہیں سی، اس کی پوری تاریخ ہے اور اس پہ ایک پوری کتاب ہے مسلمان بحریہ، جس کے اندر کرنل صاحب نے پورے اس بحری بیڑے کو ڈسکس کیا ہے۔ اس بحری بیڑے کے اندر 500 جہاز تھے، کتنے؟ وہ چھوٹا موٹا بیڑا نہیں، اس سے پہلے صرف ایک کشتی سب سے بڑی تھی جو جناب نوح کی تھی، وہ اللہ نے اپنی نظر میں آپ بنوائی تھی۔ آج بھی میرے پاس وہ دستاویز موجود ہے، میرے پاس وہ، ہم اسے مخطوطہ کہتے ہیں، جب دکتورے میں یا ایم فل میں ہوتے تو لڑکے سے کہتے خطہ ایڈ کرنا، تو مخطوطوں کی تحقیقات کرتے، میرے پاس وہ خطہ موجود ہے جس میں عیسائی، ربی اور مسلمان سربراہ کے سین ہیں، ایک طرف امیر معاویہ کے ہیں کہ یہ یروشلم ہم آپ کو دیتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھینٹسٹی اور آخری مہر ہے، اس سے پہلے جن 4 شخصیات کے سین حضرت سعد بن ابی وقاص، ان میں مرکزی سین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، قبلہ اول آزاد ہوتا ہے، خلافت راشدہ کے دور میں خیر پھیلتی، یہی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی 18 سالہ دور اقتدار میں حسنین کریمین کو کوئی آنچ آئی؟ ہاں نہیں آئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سالہ دور میں ایک دن کے لیے مدینہ چھوڑ کے آئے، تم نے نسلوں کی نسلیں ذبح کر دی، تے گاڑاں کڈنو تسی جیندے رہو، انہاں نوں یزید لب گیا، جان چھڑاؤ، کسے بندے دے سر پاؤ۔ میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں یزید کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس پورے مجمع میں آپ کے بیٹھے میرے منہ پہ کوئی تھپڑ مار جائے یہ سوال آپ پر ہے، میرے گریبان کو کوئی پکڑ لے آپ بیٹھے رہیں یہ سوال آپ پر ہے، انتظامیہ پر ہے۔ ہاں تھپڑ جو مارے گا اس کو بھی زدکوب کریں گے، جو گریبان پکڑے گا اس پہ بھی تان کریں گے، لیکن جو بیٹھے رہیں کوفہ پورا سلامت، تمہاری بکریوں کے سر نہ کٹے، تمہارے دروازے کی کنڈی خراب نہ ہوئی، تاڑے دہی نہ پھٹے، دودھ نہ پھٹے، تمہارے بچوں کا پف خراب نہ ہوا، حسنین کو ذبح کر دیا گیا، ہاں تیری نسلیں لٹ جاتی، تیرے سر کٹ جاتے، تیری لاشوں سے گزر کے میرے محمد کے نواسے تک پہنچتا تو میں کہتا تو اپنے دعوے میں سچا ہے، میں تیرے ساتھ ہوتا، لان تان کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا، لیکن یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے ہمارا ایمان صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں، ہماری موجودگی میں حسنین کریمین کی دھول کو کوئی بری آنکھ سے دیکھ کے دکھائے۔ اس ٹائم دنیا دے کفر دا غلبہ ہے نا، ٹائم زیادہ ہو گیا معذرت کے ساتھ، کفر کا غلبہ ہے نا، اقوام متحدہ دی حکومت ہے، ڈالر دی حکومت ہے، یورپ دی حکومت ہے، طاقت یورپ کولے، فوج یورپ کولے، گئے گزرے ایمان والے نہیں، اداں دے ایمان والے مضبوط ایمان والے نہیں، لیکن سلیمان رشدی 40 سالاں بعد باہر آیا، کنے سالاں بعد، لیکن باہر آ کے سلامت رہ سکیا، اے 14ویں صدی دے بندیاں دا ایمان ہے۔ حضرات اسی ایمان اور محبت کے ساتھ اہل بیت کی، اہل اطہار کی، اصحاب محمد کی عزت اور ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے مختلف پیرائے میں متفرق باتیں رکھی ہیں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ سے آبا کی محبت ہمارے قلب و جگر میں پیدا کرے۔ میں نے جو کہا آپ نے سنا، جو صحیح ہے اللہ کی طرف سے، جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے، اللہ کمی کو معاف کرے، خوبی کو قبول فرمائے۔ دعا کر دیجیے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھ۔ اے اللہ جب آئندہ سال آئیں تو یہاں بڑی خوبصورت قسم کی
مسجد کی خوبصورتی کا انتظام ہوا ہو. یہاں الحمدللہ شعبہ حفظ کا بہترین انتظام اللہ کے فضل سے موجود ہے. برادر محترم قاری سعید صاحب, نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب نے قرآن کی تعلیم کا یہ انتظام کیا ہے, اور قرآن کی خدمت کا جو صدیقی دور اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے وہ الگ ایک محاضرے کا متقاضی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے قرآن کی خدمت کی اور یہ قرآن ہم تک پہنچا. اور آج اسی خدمت کو الحمدللہ یہ سر انجام دے رہے. آپ کے نونہالوں کی تربیت کا صبح و شام یہاں انتظام ہے. اللہ کی کلام کو الحمدللہ حفظ کروایا جائے. اور قاری صاحب مجھے بتا رہے تھے 5 کلاسیں ہیں. کتنی کلاسیں؟ اور لوگوں غور سے سنو, ایک